بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس. مائی نیم از گلشاد اینڈ آئی ایم فیسیلیٹیٹر ایٹ ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس. سو ویورس, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز قاری صاحب حاضر ہوئے ہیں. تو معزز گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, تو آئیے ان کی لائف جرنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں. الحمدللہ. جی سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے. کافی 2-3 سال سے میں سرچنگ میں ہوں, سر ریحان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں. اس کے بعد پھر بھائی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے سر ریحان صاحب سے فزیکل لاہور کے اندر. انہوں نے بھی مجھے بولا کہ آپ کریں, تو میں بھی اس جستجو میں تھا کہ کہیں ملاقات ہوئی اور میں نے یہ کرنا ہے. مجھے لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں ٹیچر ٹریننگ بھی ہوتا ہے, کالج بھی ہے, بس یہ پتہ تھا اسکول کا. پھر میں پشاور گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں, واپسی پہ آیا, اسلام آباد کیمپ کا وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. جی سر. سر, سب سے پہلے آپ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فل نیم کیا ہے؟ میرا فل نیم فہیم مانیکا ایجوکیشن والا ہے. ویسے تو نام میرا فہیم فیضی تھا, لیکن ابھی جو چونکہ اس فیلڈ میں آیا ہوں ابھی اے آئی کے, تو ہر بچہ والا والی ہے, تو میں نے پھر اپنا نام ایجوکیشن والا رکھا ہے. کیونکہ میری اکیڈمی کا نام بھی الحسن ایجوکیشن اکیڈمی ہے. اس سلسلے میں کیونکہ ایجوکیشن پڑھائی کا سلسلہ تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, تو اس سلسلے کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنا ساتھ ایجوکیشن والا رکھا ہے. بالکل بالکل, نائس نائس, آپ نے والا والی چوز کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ میں بیسیکل پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں. پاک پتن ضلع ہے میرا, وہاں ایک گاؤں وہاں پر میں رہتا ہوں فرید کوٹ کے اندر, اور پڑھتا میں سہیوال کے اندر. اچھا, تو آپ کی ایجوکیشن میں نے 5th کلاس پڑھی تھی. پڑھنے کے بعد پھر میں مدرسہ چلا گیا, وہاں پر میں نے حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد پھر میں درس نظامی کے کورس میں آ گیا, جس کو عالم کورس بھی بولتے ہیں. یہ 8 سال کا ہوتا ہے. تو ابھی الحمدللہ 7 سال میرے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ آخری مرحلے میں 8ویں سال میں ہوں. یہ دسمبر میں میری دستار بندی ہے. اور اس کے ساتھ اسکول کی جو ایجوکیشن ہے وہ پھر میں نے 5th کے بعد حفظ کیا. حفظ کے بعد جب عالم کورس میں آیا تو عالم کورس میں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ ایجوکیشن اسٹڈی شروع کی اسکول کی بھی. تو الحمدللہ ابھی میں نے بی اے کے پیپر دے دیے ہیں, تو ایم اے کے پیپر دینے ہیں میں نے. ماشاء اللہ, آپ کی اچھی ایجوکیشن ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اے آئی کے بارے میں, کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی کہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیوں نہیں جی, اے آئی تو میں کہتا ہوں یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. جس طرح پانی کے بغیر, ہوا کے بغیر بندہ نہیں نہ رہ سکتا, اس طرح میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس دور میں اے آئی کے بغیر بندہ رہ تو سکتا ہے, ایک زندہ لاش کی طرح ہے. اگر اے آئی جو بندہ نہیں سیکھتا, زندہ تو وہ ہوگا لیکن وہ ایک لاش کی طرح ہوگا. اس لیے میرے نزدیک تو یہ ایسے ہے جیسے زندگی کے باقی اعضاء اور چیزیں ضروری ہیں, اے آئی بھی اتنا ہی ضروری ہے, تو یہ ہونا چاہیے. اچھا, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, اے آئی ایجوکیشن میں اور مدرسے کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ان دونوں میں ڈفرینس کیا یہ ہے, یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جی, دونوں ہم کر سکتے ہیں. اس نے اے آئی نے یہ ہے کہ میلوں کا سفر, گھنٹوں کا سفر سکنٹوں میں اور منٹوں میں کر دیا ہے. وہاں ہم بالکل فزیکل کتابیں پڑھتے تھے اسکول کے اندر, اور اسی طرح مدارس کے اندر. اب بہت سارے علماء نے ویب سائٹس اور اے آئی ٹول اس طرح بنائے ہیں کہ فتاویٰ جات کے لیے ایک کلک کرتے ہیں ہمیں مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جو اختلافی مسئلہ, جو کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے, ابھی تک تو بہت سارے علماء جو ابھی سرچ تو نہیں کیے, اب پوسٹیں میری نظر سے گزری ہیں, اس طرح کے نکالے ہیں کہ ابھی تراویح میں جو وہ پارہ پڑھتے ہیں, پارہ پڑھنے کے بعد وہ اے آئی کو پرومپٹ دیتے ہیں اس پارے کا, تو وہ اس کا خلاصہ نکال کے دے دیتی ہے. ہم بالفرض پہلا پارے میں گائے کا ذکر ہے, تو وہ گائے کے ذکر کو ٹاپک بنا کے دے دیتے, اس میں یہ ذکر ہے. اب یہ دیکھیں کتنا وہ پورے پارے کی پڑھنا تھا, پھر اس کی تفسیر کرنی تھی, تو ایک کلک پہ یہ کام اے آئی نے کر دیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سر ریحان اللہ والا سے ملے ہیں؟ جی الحمدللہ, ملاقات کا مشتاق تو میں کافی 2-3 سال سے تھا.
لیکن نہیں ہو سکی. جب ہوئی ہے تو پھر اللہ نے اس طرح کرم نوازی کی ہے کہ انہوں نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا. اس طرح کہ ابھی وہ اسی ریحان اسکول اسلام آباد کیمپ میں مجھے تراویح کا بولا ہے, میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں. پھر ماشاء اللہ. بالمشافہ ایک دفعہ نہیں, ہر روز تقریباً ملاقات ہوتی ہے, یہاں تک کہ مجھے اپنے ساتھ وزٹ پر لے گئے ہیں, ماشاء واک کے اللہ. لیے ساتھ لے جاتے ہیں, جب بھی کبھی فری ہوتے ہیں پھر بلا لیتے ہیں. کل بھی جب کوئی نیا گیسٹ آتا ہے مختلف گروپ میں مجھے انہوں نے ایڈ کیا ہے بھی آپ ان علماء سے ملیں, ان مفتیان کرام سے ملیں. اتنی عزتوں سے نوازا ہے انہوں نے جی. ماشاء اللہ, بہت اچھا. تو آپ سر سے مل کے کیسا فیل کرتے ہیں؟ سار سے مل کر جی بہت اچھا فیل کیا, بہت اچھا. اس طرح کے انسان سے ملنا میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں اور شرف ہے میرے لیے کہ سر ریحان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جن کی ملاقات کو ہزاروں کیا سینکڑوں لوگ ترستے ہیں. تو مجھ جیسے خاکسار کو بھی ملاقات کا موقع ملا, کیونکہ میں تو اکثر ان کے ہر پوڈ کاسٹ میں کہا کرتا ہوں کہ سر ریحان صاحب انسانی شکل میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجے ہے. تو اس طرح سے بندے سے ملنے کا ہر بندے کو مشتاق ہونا چاہیے, شوق رکھنا چاہیے. تو مجھے مل کر بہت اچھا لگا ہے سر ریحان صاحب سے. جی جی بالکل, ہم تو ایسا ہی کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سمجھے کہ گاڈ گفٹیڈ ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہی ہیں سر ریحان ہمارے لیے بھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس اسکول میں آئے تھے تو آپ بچوں سے یعنی گپ شپ کی ہوگی, ٹیچر سے ملے ہوں گے, تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا ہوگا, تو آپ کو کیسا رسپانس ملا؟ سننے والی چیزیں اور ہوتی ہیں, جب سنی جاتی ہیں ان کا بالکل. امپریس بندے پر اور ہوتا ہے. بالمشاہدہ جب رویت بالعین جب دیکھی جاتی ہے چیز وہ اور ہوتی ہے. سننے میں بھی یہ بہت دلچسپ اس کی سٹوری تھی, جس کے بندے سے بھی سنتا تھا ریحان اسکول, سر ریحان اللہ والا صاحب یا ان کے پوڈ کاسٹ, تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا. لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی, دیکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دنیا جس طرح بندے کی بدل جاتی ہے, وہی ہوا میرے ساتھ سین. کہ جیسے ہی آیا اب چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے بڑے گیسٹ, یہاں تک کہ سرکاری ملازم, بڑے بڑے وہ اسمبلی یار اور علماء کے لیڈر جو بڑے مفتیان کرام آئے ہیں, ان کو یہ بچے وزٹ کروا رہتے ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ آیا تو میں وزٹ کے لیے تھا, صرف وزٹ کر کے جاؤں گا, لیکن جب بچوں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا, جب ان کا چال چلن, ان کی گفتگو اور ان کے کام کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقوں میں, ہمارے گھروں کے بچوں کو اتنے ایج میں تو بولنا نہیں آتا, یہاں کے 8-8 سال کے بچے گرافک کر رہے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, کوڈنگ کر رہے ہیں, ٹیڈیکس کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنی کر رہے ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ یا بہت بڑی ایج پہ 20-25 بالکل. ایئر کی ایج میں لوگ کرتے ہیں. تو یہ ابھی 8 سال کی ایج میں کر رہے ہیں. تو میں بہت متاثر ہوا. تو پھر میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. پھر میری کرنے کی بھی سٹوری بہت دلچسپ ہے. وہ اس طرح ہے کہ میں آیا تو وزٹ کے لیے تھا. جب وزٹ کیا میں نے کہا سر ریحان صاحب سے ملاقات کر کے جانا ہے, کہ میں 2 سے 3 سال سے یہ سرچنگ میں ہوں سر ریحان صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. نہیں ہوئی. 2 بجے سے لے کر 7 بجے رات تک میں نے انتظار کیا ہے کہ میں نے ملاقات کر کے جانا ہے, لیکن ملاقات نہ ہو سکی. پھر 7 بجے سے 9 بجے میں نے گاڑی بک کروائی, ٹکٹ میں لاہور پہنچ گیا. بیسیکلی میں پاک پتن سے ہوں. جب میں لاہور پہنچا تو رات کے 3 بج گئے تھے. جاتے کرتے 4-5 ہو گیا. نماز پڑھی, نماز کے بعد سو گیا میں. جب 11 بجے میری آنکھ کھلی تو جیسے خواب کے اندر بھی یہی مجھے چیزیں آتی رہی کہ یار یہ چیزیں میں نے کرنی ہے تو بس کرنی ہے. اب لاہور کے اندر میں نے مصلی بھی سنانا تھا, ایک تجوید کا کورس تھا وہ بھی میں نے کرنا تھا, اس کی بھی میری رجسٹریشن ہو چکی تھی. لیکن جب 11 بجے میں نے اٹھا تو میں نے بھائی کو کال ملائی. میں نے کہا بھی میں نے یہ ٹیچر ٹریننگ کورس کرنا ہے, مجھے معلوم ہو گیا یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں تو میں نے جانا ہے. بولا ٹھیک ہے بھی اگر آپ کا دل ہے تو آپ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں تیار ہوں. میرا لیپ ٹاپ گھر تھا پاک پتن میں, کچھ کپڑے چیزیں گھر تھی. میں نے کہا وہ بھیج دیں. پھر ہمارے گھر سے وہ گاڑی نکلتی ہے غالباً 4-5 بجے نکلتی ہے. انہوں نے 4-5 بجے والی گاڑی پہ میرا سامان رکھایا, لیپ ٹاپ رکھایا. وہ رات 9 بجے لاہور پہنچا. پھر رات 12 بجے کی میں نے ٹکٹ کرائی, اگلے صبح ادھر آ گیا. 2 دن مطلب میں ادھر سے ادھر رات 3 بجے گیا, پھر رات 12 بجے اگلی رات بیٹھا اور صبح 5 بجے ادھر آ گیا. اتنی میرے دل میں تڑپ تھی میں نے کرنا ہے. ماشاء اللہ, کافی نائس اسٹوری ہے آپ کی. تو اللہ آپ کو آگے بھی کامیاب کریں. آمین. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو اے آئی کی اسٹڈی ہے, کیا یہ انسانی یعنی کہ انسان کے لیے کوئی خطرہ کر سکتی ہے؟
نہیں جی، انسان کے لیے خطرے والی کون سی بات؟ جب بنایا ہی انسان نے ہے تو پھر خطرہ کس بات کا؟ یا تو کہنا انسانی یہ صحت کے لیے کبھی کبھی کوئی چیز مضر ہو جاتی ہے نا. وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے. جس طرح ماچس بنائی انسان نے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں. آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اس سے اپنا نقصان اٹھاتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک بندوں کی ایجاد ہے. تو اب یہ دیکھیں جو کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، میں ان سے یہ کویشچن کرتا ہوں کہ اس کو بنایا کس نے؟ انسانوں نے ہی بنایا ہے نا. بالکل. یہ کوئی ہوائی چیز یا کوئی اس طرح تو ہے نہیں جو غیبانی آئی ہو. انسانوں نے بنائی ہے. ایک بندہ جو ایک جہاز بنا سکتا ہے، ٹرین بنا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، تو آپ اور میں نہیں کر سکتے؟ اے آئی جس نے بنائی ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. یہ بندے کے اوپر ڈپینڈ ہے، اس سے خطرہ اٹھائے یا اس سے فائدہ اٹھائے. جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کے کیا کیا فائدے ہیں فار سپوز؟ اے آئی کے فائدے 2 لفظوں میں تو یہی میں بتاتا ہوں کہ میلوں کا سفر اس نے منٹوں میں کر دیا ہے. بالکل، یہ تو دنوں کو حقیقت انہوں ہے. نے سمیٹ دیا. ایک کلک پہ آپ کریں. یہ اس کے فائدے تو پھر بے شمار ہیں. سارے فائدوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اس نے بندے کے وقت کو بچایا، اس نے سکونز کو بچایا. پھر اس کے علاوہ جو آپ آؤٹ آف کنٹری نوکریوں کے لے جاتے تھے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر پردیس جاتے تھے، اس کو اس نے بند کر دیا. پھر اسی طرح بہت ساری جابس کو اس نے بند کر دیا. نوکریوں کو جو ہم اتنی لائنوں میں اپنے پاسپورٹ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ جاب آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، یا اپنے ڈاکومنٹری اور فائلز اٹھا کے لائنوں میں 25 ہزار کی سیلری کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے تھے. دھوپ نہ دیکھتے تھے، نہ سردی دیکھتے تھے. اب یہ آسان بھی اتنا ہے کہ اس کے لیے کوئی اتنی ہائی لیول کی میرے نزدیک تو اتنی کوئی ڈگری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کوئی ایم اے کیا ہو، بی اے کیا ہو. یہ چیز ہونی چاہیے. کوئی سمپل بندہ کو تھوڑا بہت اس کی ریڈنگ کو جانتا ہو، انگلش اردو کو، تو وہ ایزیلی کر سکتا ہے. جی سر، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اے آئی کے یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یعنی کہ کیا کیا نقصانات ہیں، تھوڑے سے وہ بھی ایکسپلین کر دیں. اے آئی کے نقصان ابھی تک مجھے تو نظر نہیں آئے. جب کروں گا انشاءاللہ آگے کنٹینیو رکھوں گا تو جیسے میرا ایکسپیرینس بڑھے گا میرے سامنے آئیں گے تو پھر ہی میں ظاہر کروں گا. فی الحال تو مجھے نہ نظر آ رہے ہیں، نہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے. فائدے ہی نظر فی الحال تو اس کے آئے ہیں مجھے. جی، فائدے تو ابھی نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کے جو یعنی کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا کہ اے آئی کے تھرو ہم یعنی کہ دجال کا دور آئے گا. نہیں، یہ تو یعنی لوگوں کی کہ بات ہے. یہ لوگوں کی بات اندیکھی چیزیں جو ہیں نا ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ایسا کوئی کنسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں؟ تو نہیں ایکسپلین نہیں، کریں. یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں کہ اے آئی کے ذریعے دجال ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ نہیں ہے. وہ قیامت کی نشانیاں البتہ اور ہیں کہ جس طرح یہ سال جو ہے یہ مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے اس طرح ہو جائیں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، وہ تو پوری ہونی ہی ہونی ہے. وہ تو ابھی چل رہی ہے. ہاں جی، جی، وہ بھی بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ریحان اسکول میں آئے تھے تب آپ کو یہ انوائرمنٹ کیسا لگا تھا تب اور اب کے یعنی کہ انوائرمنٹ میں فرق بتائیں. تب کیا فیل کیا تھا، اب کیا فیل کر رہے ہیں؟ تب یہ فیل کیا تھا کہ مجھے لگتا تھا شاید میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے دل میں جتنی تڑپ لے کر آیا تھا تو میں چاہتا تھا، سوچتا یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محنت کسی کو ضائع نہیں کرتا. تو میں جو تڑپ لے کر آیا ہوں تو انشاءاللہ کر پاؤں گا. تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ جو 2 منتھ کا ٹیچر ٹریننگ کا لیول ہوتا ہے وہ تقریباً میرا 15 دن کے اندر انشاءاللہ 17 سے 20 دن کے اندر میں 2 منتھ کا لیول کمپلیٹ کر لوں گا. تو بہت ساری چیزیں نہیں میں نے سیکھی ہے. گرافک ڈیزائننگ پہلے مجھے آتی تھی لیکن کچھ بہتری مزید آ گئی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. بندہ جو بھی چیز سیکھتا ہے کوئی سکل اس میں کمی بیشی تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب بندہ کسی جگہ پر پراپر کام کرتا ہے تو بڑی ساری چیزیں ہیں جو نہیں ایڈ ہوتی ہیں جن کا پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ کے متعلق مجھے کافی ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے. پھر میں یہ ویب سائٹ سنتا ہی تھا، یہ ویب سائٹ ہوتی، لیکن اس کا مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی بچے بنا لیتے ہیں. کوڈنگ اس کو بولتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مین اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں آج تک کیمرے کے سامنے نہیں آیا ہوں، بالکل بھی نہیں آیا. نہ ویڈیو بنائی، نہ مجھے پکچروں کا شوق ہے اتنا. تو ابھی الحمدللہ یہ بھی اس کا حصہ تھا ریحان اسکول کا کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کرنے ہیں. تو پوڈ کاسٹ ایک تو لائیو کرتے ہیں، پھر اوپر سے یہ آن اسکرین کرتے ہیں ہر طرح کا. یہ بہت سارے فائدے ہوئے ہیں مجھے.
جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کیا کیا سیکھا ہے یہاں پہ آ کر؟ میں نے بہتری لائی ہیں چیزوں میں. گرافک ڈیزائننگ آتی تھی اس میں لائی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, اس کے بعد ٹیڈیکس ہے. مطلب ٹیڈیکس یہ ہے کہ کسی بھی ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اپنے فیڈ بیک دینے انگلش کے اندر, کچھ اردو کے اندر ہے. تو یہ میری زندگی میں پہلی بار تھا, پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا. یہ مجھے آیا. پھر ٹاک ود چیٹ جی پی ٹی, چیٹ جی پی ٹی سے ہم پنجابی زبان میں یا اردو میں تو بات چیت کرتے تھے, وہ بھی اپنی مطلب گفتگو ایسے ہی فضول. تو اب کام کی باتیں انگلش میں اس سے پوچھتے ہیں, اپنے ڈیلی کے ٹاسک, اپنے کام پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, یہ چیز ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصان کیا ہیں. یہ چیزیں میں نے سیکھی ہے. اور بہت سارا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے. بولنا ہی نہیں آتا تھا کیمرے کے سامنے, اب الحمدللہ بہتری آتی جا رہی ہے. جی اچھا ماشاء اللہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے فیس لیس بنائے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ سانگس بنائے ہیں ویڈیو ہاں ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے؟ یہ تو میں نے جیسے دیکھا ہے تو ایک دن کے اندر ہی تقریباً کمپلیٹ کر دی. ماشاء اللہ. 15 تھے تو 15 کو یہ ہے کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں نے کچھ پینڈنگ میں کر دیے تھے, وہ آج کمپلیٹ ہو گئے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بک کمپلیٹ کر لی ہے یا ابھی تک نہیں, کنٹینیو بک ہے؟ کمپلیٹ کے قریب ہو چکی ہے. امید بہت ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 دن کے اندر ہو جائے گی. امید بہت ہے انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی سر, آپ سے مل کر بہت اچھا لگا مجھے. ماشاء اللہ کافی یعنی انفارمیشن ہے آپ کو اے آئی کے بارے میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیٹ ورکنگ کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ریویو دینا چاہیں تو وہ دیں. آج کل کے دور میں نیٹ ورکنگ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ موضوع ہے, اس کو بول سکتے ہیں. کہ پہلے آپ کو کہتے ہیں نا بھی بندہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کام والا کلائنٹ کے لیے. اب یہ نیٹ ورک کے لیے نیٹ ورک کا سسٹم اتنا تیز ہو گیا کہ آپ ایک بند کمرے میں اپنے بستر میں پڑے ہیں تو پیسے بھی کما رہے ہیں, کلائنٹ بھی اپنے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. نیٹ ورک کلائنٹ مین چیز یہ ہے کہ کام جو پہلے ہمیں جا کے اڈوں پہ بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے یا کسی سے بات کرنی پڑتی تھی, یہ چیز ہے یار, یہ اس چیز کے لیے مجھے اب بندہ چاہیے. اب فائیور ہے, اپ ورک ہے, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے باقی جو پلیٹ فارم ہے, فیس بک, لنکڈن, اس پہ آپ سر ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائیں, ایک نہیں ہزاروں بندے آپ سے کام کے لیے آ جائیں گے, اگر آپ نے بالکل کرنا ہے بالکل. تب بھی, اگر کروانا ہے تب بھی. اچھا نائس. تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی. تو آپ لاسٹ میں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ ریحان اسکول میں ایڈمیشن لے کر. تو اگر کہیں تو میں تو یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہوں گا کہ اے آئی بہت ضروری ہے, اس زندگی کا یہ ہمارے حصہ بن چکا ہے. تو آپ ایک دفعہ ریحان اسکول کا وزٹ ضرور کریں اور اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروائیں. اگر آپ دور ہیں, نہیں آ سکتے یا وزٹ وغیرہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ rehan.com سرچ کریں ویب سائٹ, وہاں پہ سارا کچھ, یہ ایک بازار سر ریحان صاحب نے اوپن کر دیا ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. جو بکس ہیں, جو کریکولم بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آن لائن اکیڈمی کا سسٹم ہے. بہرحال جیسا کیسا بھی آپ کروائیں صحیح, اگر یہ بھی نہیں کروا سکتے پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ نیٹ ورک کے ساتھ, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ جوڑیں ضرور. یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. جی بہت شکریہ, آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. سو ویورز یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ, معزز گیسٹ. سو ملتے ہیں کسی اور گیسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.